السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے طلباء کا ہم آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی صبح کا آغاز ہم رب ذوالجلال اکرام کے نام سے کرتے ہیں، جس کے قبضے میں ہم سب کی جانیں ہیں، جس کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھا ہے۔ عزیز طالب علموں، آج ایک نئے سبق کے ساتھ میں محمد مصطفیٰ علی سروری BA 5th جرنلزم کے طلباء کا خیر مقدم کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سارے ویڈیو اسباق سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، اپنی پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی کوالٹی ایجوکیشن، جی ہاں، معیاری تعلیم۔ اس حوالے سے جو مختلف نقطہ نظر ہے ان سب سے آپ کا آگاہ ہونا بےحد ضروری ہے۔ صحافت کے میدان میں آپ جب اپنا نقطہ نظر بنانا چاہتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتے ہیں، اپنی بات پیش کرنا چاہتے ہیں، یا کسی موضوع کو، کسی مدعے پر آپ اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو بنیادی راستہ وہی ہوتا ہے، ترقی کا بنیادی راستہ وہی ہوتا ہے، حصول علم کا۔ تو آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا کہ اس موضوع پر ماہرین کیا کہتے ہیں، اور بنیادی طور پر ایک صحافی ہونے کے ناطے ہم آپ کو بارہا اس بات کی تلقین کرتے ہیں، اس بات کا مشورہ دیتے ہیں، یہ بات آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ یقیناً صحافت میں دنیا کے ہر موضوع پر بات کی جاتی ہے، لیکن صحافی کے لیے یہ بے حد مشکل کام ہے کہ وہ دنیا کے ہر موضوع پر بات کر سکے یا ہر موضوع پر معلومات رکھ سکے۔ لیکن صحافی کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ہر موضوع پر جو بنیادی اس سے جڑی ہوئی معلومات ہے وہ معلومات اس کو حاصل رکھنی چاہیے، اور ان معلومات کے حصول کا جو مؤثر، جو مسلمہ، ریکگنائز جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہے مطالعہ، اور مطالعے کے بعد ہی آپ کسی بھی موضوع کو سمجھ سکتے ہیں، اس موضوع پر مختلف ماہرین کی آراء کیا ہے وہ جان سکتے ہیں، اور پھر آپ اپنا نقطہ نظر بنا سکتے ہیں، آپ اپنا نقطہ نظر طے کر سکتے ہیں کہ اس موضوع پر ماہرین کیا کہتے ہیں، سیاسی جماعتیں کیا کہتی ہیں، اور خود عوام کیا کہتے ہیں، اور واقعتاً کیا یہ سب جو کچھ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں وہ درست ہے، یا پھر اس میں کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو معیاری تعلیم کے حوالے سے بھی آپ کو بنیادی طور پر جیسے دیکھیے، صحافت کا جو طالب علم ہے جو گریجویشن کر رہا ہے، اور وہ طالب علم جس کا جرنلزم سے، ماس کمیونیکیشن سے تعلق نہیں ہے، اس کے درمیان جو بنیادی فرق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عام آدمی جب بات کرے گا تو بولے گا کہ بھئی جس طریقے سے ہتھرس میں جو ریپ کا جو واقعہ پیش آیا ہے، لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس پر اس کی رائے مختلف ہوگی کہ میڈیا میں ایسا کہا جا رہا ہے، یا ضلع مجسٹریٹ کا یہ کام خراب تھا، یا پولیس مشنری کا جو کام تھا وہ ایسا تھا۔ لیکن صحافت کا طالب علم جب اس حوالے سے بات کرے گا تو وہ ریفرنسز کا استعمال کرے گا، حوالے جات کا استعمال کرے گا، اور وہی اس کا ترہ امتیاز ہوگا کہ وہ سب میں پہچانا جائے گا کہ سب اپنی بات کرتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں، بھئی لوگ بتا رہے ہیں، یا سوشل میڈیا پر ایسا کہا جا رہا ہے۔ لیکن جب صحافت کا طالب علم ہتھرس ریپ کیس پر اگر ڈیبیٹ ہو رہا ہے تو اس میں جب وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے گا تو وہ ریفرنسز یوز کرے گا، وہ حوالے جات دے گا، وہ اگر خبر کی بھی بات کر رہا ہے تو وہ خبر کہاں سے ملی ہے اس کا ریفرنس دے گا، اور یہی چیز، یہی اس کی عادت اس کو دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ تو اب جب کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے جب ایک جرنلزم کا اسٹوڈنٹ پڑھے گا تو سب سے پہلے بنیادی طور پر وہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ کوالٹی ایجوکیشن سے کیا مراد ہے، اور ہندوستان جیسے ملک میں اس موضوع کی کیا اہمیت ہے۔ تو کوالٹی ایجوکیشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے مختلف، چونکہ یہ ایجوکیشن سے جڑا ہوا موضوع ہے، تو ماہرین تعلیم نے، ماہرین سماجیات نے، سماجی ماہرین نے، دانشوروں نے کوالٹی ایجوکیشن کو مختلف طرح سے اس کی تشریح کی ہے، اس کی توضیح کی ہے، اس کو بیان کیا ہے، اس کو الیبوریٹ کیا ہے۔ ایسے پس منظر میں الگ الگ آراء ضرور ملیں گے،
ایک طالب علم کیا کرنا چاہیے کہ فرض کر لیجیے تعلیم کے حوالے سے وہ لکھ رہا ہے، تو تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے وزیر اعظم نریندر مودی کا کیا کہنا ہے، تعلیم کے حوالے سے ہمارے جو وزیر برائے فروغ انسانی وسائل اعلیٰ تعلیم کے جو وزیر ہیں ان کا کیا کہنا ہے، ہماری ریاستوں میں مختلف ریاستوں میں جو تعلیم کی وزارت کے جو ذمہ دار وزراء ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، اور پھر واقعتاً عملی طور پر یا اب تک ہم جس طریقے سے اس کی تعریف اس کی تشریح پڑھتے آئے تھے وہ کیا کہتی ہے۔ تو اس میں سمجھنا ہوگا کہ اب جو نئی تعلیمی پالیسی روشناس کروائی گئی ہے، جو کہ مرکزی حکومت نے جس کو قانونی شکل دی ہے، اس نئی تعلیمی پالیسی میں کیا فرق ہے اس کے مقابلے میں جو پہلے سے اب تک آزادی کے 70 سال سے اب تک جاری تھی، اور جو نئی تعلیمی پالیسی ہے اس میں کس طریقے کا فرق ہے، کن امور کی وضاحت کی گئی ہے، کون سے ایسے امور ہیں جو پہلے شامل تھے جن کو بعد میں نکال دیا گیا۔ عزیز طالب علموں، آپ شاید کچھ نوائز بھی سن رہے ہیں۔ دراصل یہ جو ہماری عمارت ہے انسٹرکشن میڈیا سینٹر کی ڈپارٹمنٹ آف MCJ کی، اس سے متصل جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ بدستور جاری ہے، اور یہ جو نوائز ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ وہ نوائز مسلسل ہمارے اس سبق کی ریکارڈنگ کے دوران بھی خلل پیدا کر رہی ہے، لیکن میں امید کروں گا کہ بحیثیت مجموعی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات آپ حضرات کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ ہم بات کر رہے ہیں کوالٹی ایجوکیشن کی، تو جو ماہرین تعلیم ہیں ان کی اکثریت اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ معیاری تعلیم سے مراد کیسی تعلیم؟ معیاری تعلیم سے مراد اچھی عمارتوں والی تعلیم گاہیں ہونی چاہیے، معیاری تعلیم سے مراد ملٹی سٹوری بلڈنگ چاہیے، معیاری تعلیم سے مراد ایسے تعلیمی ادارے جو کہ ایئر کنڈیشن ہو۔ معیاری تعلیم سے مراد کیا ہے؟ کون سی تعلیم؟ تو اتفاق رائے جو زیادہ تر ماہرین تعلیم ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ معیاری تعلیم سے مراد ایسی تعلیم جو طلباء کی مخفی صلاحیتوں کو، چھپی ہوئی صلاحیتوں کو، ان کے اندر جو موجود صلاحیتیں ان کو، ساتھ ہی اس کے ساتھ جو دوسرا جملہ اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، دوسری جو بات اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہے، دوسرا جو نقطہ معیاری تعلیم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کہ یہ تعلیم ایسی ہو جو ایک طالب علم کو تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے پیروں پر خود کھڑے ہونے میں مدد کرے۔ اپنے پیروں پر خود کھڑے ہونے میں مدد کرے سے کیا مراد ہے کہ یہ تعلیم ایسی ہو جو اس کو بعد فراغت کے آفٹر کمپلیٹنگ دا ایجوکیشن اے اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایبل ٹو فائنڈ اے جاب ان دا مارکیٹ۔ جی ہاں، ایک جو تعلیم کے حوالے سے، جو معیاری تعلیم کے حوالے سے آپ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر لیجیے گا تو آپ کو جو ایک بنیادی تعریف، بنیادی تشریح جو ملے گی، معیاری تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس سے فراغت کے بعد، جس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک طالب علم کمانے کے لائق بن سکے، ایک طالب علم اپنے لیے روزگار تلاش کر سکے، ایک طالب علم ایک تعلیم، معیاری تعلیم وہ ہے جو ایک طالب علم کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے کہ وہ معاشی طور پر خود مکتفی بن سکے۔ جی ہاں، یہ اس طرح کی تشریح بیان کی گئی ہے کہ معیاری تعلیم وہی تعلیم ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد ایک طالب علم اپنی مدد آپ کر سکے، اور خاص طور پر اپنی مدد آپ سے مراد یہاں پر معاشی طور پر وہ خود مکتفی بن سکے، معاشی طور پر وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ جیسے ہم پچھلی کلاس میں آپ کو بتائے تھے کہ معیاری تعلیم کا جو موضوع کتنا سنگین ہو گیا ہے وہ اس حوالے سے کہ نیسکوم ایک تنظیم ہے جو مارکیٹ کے بڑے بڑے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جڑے ہوئے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، ان سے جڑے ہوئے لوگ بھی اس نیسکوم میں جو سافٹ ویئر تیار کرنے والے انڈیا کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں جو انجینئرنگ کا کورس پاس آؤٹ کرنے والے زیادہ تر جو طلباء ہیں ان کی اسی سیکٹر میں کھپت ہوتی ہے، اسی سیکٹر میں انہیں روزگار ملتا ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کی جو فی الوقت انجینئرنگ کی جو تعلیم ہے، انجینئرنگ کا جو ایجوکیشن کا جو منظرنامہ ہے وہ ایسا ہے کہ انجینئرنگ پاس کر لینے کے باوجود بھی ہمارے جو انجینئرز ہیں وہ جاب مارکیٹ کے لیے سیوٹیبل نہیں۔ کیوں کہ جاب مارکیٹ کے جو ریکوائرمنٹ ہے، جاب مارکیٹ میں ان سے جو اسکلز
کی توقع رکھی جاتی ہے جاب مارکیٹ میں، ان سے تو جو توقع رکھی جاتی ہے کہ یہ مارکیٹ میں آنے کے بعد، یہ کمپنی جوائن کرنے کے بعد یہ ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں، وہ صلاحیتیں ان میں غیر موجود ہیں۔ یہاں تک کہ سنگین معاملے بھی آئے دن خبروں میں شائع ہوئے ہیں، جس میں بتایا گیا کہ ایسا بھی ایک انجینئرنگ کالج تھا جہاں پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اسپیشلائزیشن تھا، اور اس کالج کا وہاں پر جو موجود انفراسٹرکچر ہے اس کا یہ عالم تھا کہ وہاں پر انٹرنیٹ کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے، کہ کئی سال کے یا جو اکیڈمک ایئر ہے اس کے کئی مہینے ایسے گزر گئے کہ وہاں پر دوران تعلیم طلباء کو انٹرنیٹ ایکسس کرنے کی ہی سہولت نہیں تھی۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ یہ اور ایسے ہی بہت سارے، جیسے بہت سارے ہمارے انجینئرنگ کے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں لیکن دے آر انیبل ٹو رائٹ اے سی وی، پراپر سی وی۔ بھائی there are when different companies call for application for hiring the freshers, they ask students, they ask engineering pass out, they ask graduation pass out to fill out the application, and the industry sources, the people who are working in good position at different level in different studies, they have a unanimous the observation that the majority of our technical graduates, I mean to say the engineering graduates, they can't write a proper CV, they don't have the required communication skills, they failed in their appearance, they failed in their interviews. They may be having good engineering certificates from reputed universities, but when appearing for interviews, they were unable to satisfy the experts who are sitting on interview panel. That shows that this problem should be addressed immediately. Their syllabus, while I think دس از دا ریزن، یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیادوں پر گورنمنٹ آف انڈیا نے اب انجینئرنگ کورس کے دوران، جیسے یہ تھا کہ ان کو بالکل فائنل ایئر میں، فائنل سیمسٹر کے دوران ہی انہیں پروجیکٹ رپورٹ کرنا ہوتا تھا، تو اس کو یہ لازم کر دیا گیا کہ ہر سال انہیں جو ہے انڈسٹری سے ان کا انٹریکشن کیا جائے، ہر سال ان کے لیے اس طرح کی کنڈیشن لگائی جائے کہ وہ اپنے کورس کی تکمیل کے بعد انڈسٹری میں جائیں، اس فیلڈ میں جائیں جس کی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور پھر وہاں سے جو عملی تجربہ ہوتا ہے، جو مشاہدہ ہوتا ہے انڈسٹری کا، جو انڈسٹری کے چیلنجز سے اس سے وہ ہم آہنگ ہو، تاکہ جب 4 سال کا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد جب وہ مارکیٹ میں جائیں تو اس وقت مارکیٹ میں وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کریں۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے کیا کیا ہے کہ اب انجینئرنگ کے جو کورسز ہیں ان کورسز میں بنیادی طور پر جو سفارشات پیش کی ہیں، ان سفارشات میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اب ایک انجینئرنگ کے پاس آؤٹ کو اپنے آخری سال تک انتظار نہیں کرنا ہے کہ بھئی اس کو انٹرنشپ کرنا ہے، اس کو انڈسٹری میں کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ کو، کسی نہ کسی کمپنی میں جا کے پریکٹیکل تجربہ حاصل کرنا ہے، بلکہ اس کو اپنے 4 سالہ کورس کے دوران 1 سے زائد مرتبہ اس کو انڈسٹری میں جانا ہے، 1 سے زائد مرتبہ اس کو مختلف کمپنیوں کے لیے کام کرنا ہے، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ جن مضامین کی، جن ایشوز کی، جن پرابلمز کی وہ کلاس روم میں تھیوری پڑھ رہا ہے اور جو پریکٹیکلی ان تھیوریز کا کیا ریلیونس ہے اس کو سمجھ سکے، اور جو تھیوریز کلاس روم میں پڑھائی گئی ہیں اس کو کیسا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے جب انڈسٹری کو جائے، ان موضوعات پر اس کو زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ کیا جائے کہ جب وہ کورس پورا کمپلیٹ کر لے تو اس وقت وہ مارکیٹ میں جا کر اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کرے۔ اس پس منظر میں یہ کوشش ہے۔ تو بنیادی طور پر کوالٹی ایجوکیشن سے مراد کیا ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن کی ایک تعریف، ایک تشریح یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سب کو تعلیم کے یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہر ہندوستانی والدین، ہر ہندوستانی سرپرست اپنے بچوں کو معیاری تعلیم کے لیے دہلی پبلک اسکول بھجوا سکے؟ کیا یہ سب کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے بچوں کی معیاری تعلیم کے لیے انہیں حیدرآباد پبلک اسکول، بیگم پیٹ بھجوا سکیں؟ نہیں۔
تو بنیادی طور پر جب ہمارا دستور بنایا گیا تھا اسی دستور میں اس بات کو محسوس کیا گیا تھا کہ جس طریقے سے ہندوستان میں ذات پات کا جو امتیاز بڑھتا جاتا ہے اور تاریخی طور پر برسوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو اسی وقت دستور بنانے والے ہمارے معماروں نے ریزرویشن کی پالیسی انٹروڈیوس کی تھی کہ تعلیم کے میدان میں بھی جو پچھڑے ذاتیں ہیں، جو طبقات ہیں، ان کو بھی مساویانہ مواقع ملنے چاہیے، تو ان کے لیے سیٹیں ریزرو کی گئی، ان کے لیے روزگار کے مواقع ریزرو کیے گئے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو مساویانہ مواقع مل سکے، ان کو چونکہ پچھلے کافی طویل عرصے کے دوران جس طریقے سے ان کو سماجی امتیاز کا نشانہ بنایا گیا، اس کے پس منظر یہ ممکن نہیں تھا کہ آزاد ہندوستان میں وہ لوگ اپنے طور پر آگے بڑھ سکیں۔ تو سرکار نے، حکومت نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ان کو بھی مساویانہ ایکول اپرچونٹی فار اسٹڈیز پرووائڈ کرنے کے لیے ایجوکیشن کے فیلڈ میں بھی انہیں ریزرویشن پرووائڈ کیا تھا۔ عزیز طالب علم، آج کی اس کلاس کو ہم یہیں پر اس امید کے ساتھ ختم کریں گے کہ آج کی کلاس میں ہم نے جن موضوعات پر بات کی تھی ان موضوعات پر آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے، مختلف آرٹیکلس اور بہت ساری اس حوالے سے ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے آن لائن۔ خود ہماری یونیورسٹی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے پچھلے دنوں کئی ایک پروگرام چلائے گئے، آپ ان پروگراموں کے IMC کا ہمارا جو چینل ہے اس پر بھی آپ ان کی ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا مختلف جو اپنا پوائنٹ آف ویو، مختلف نقطۂ نظر کو جان کے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے سوالات ہمیں ضرور بتائیں گے اور پھر اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔